السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کی ٹیچر پٹیل سعدیہ عبداللطیف اور آج ہمارے بچوں کے لیے ایک اور دلچسپ کہانی لے کر ہم آئے ہیں. کہانی کا عنوان ہمارے بچے خود پہچان جائیں گے. تو چلیے ہم عنوان کی طرف بڑھتے ہیں اور غور سے اس کے دیکھ کر آپ کو بتانا ہے. جلدی سے بتائیے تصویر میں آپ کو کیا نظر آیا؟ بالکل صحیح کہا، یہ ہے کیٹ، بلی. اور اب دیکھ کر بتائیے آپ کو کیا نظر آیا؟ بالکل صحیح کہا، بیل نظر آ رہی ہے جسے ہم گھنٹی کہتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا کہانی کا عنوان ہے وہ یہی ہے، بلی کے گلے میں گھنٹی. بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، غور سے سنیں گے. اسے اچھی طریقے سے سننے کے بعد آپ کو اس کہانی کو یاد بھی کرنا ہے. تو چلیے ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں. یہ پیاری سی بلی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اسے چوہوں کا شکار کرنا بہت پسند تھا. اس کی دلچسپی ہمیشہ اس چیز میں رہتی کہ وہ کس طرح چوہوں کو پکڑے اور اسے کھا لے. یہ ہمیشہ چوہوں کی رہنے والی جگہ پر جا کر ان کا انتظار کرتی. ان سے ملنے کا نہیں، ان کا شکار کرنے کا انتظار کرتی. یہاں پر جو آپ کو جگہ نظر آ رہی، یہاں بہت سارے چوہے اکٹھا رہتے تھے اور ان چوہوں کو کھانے کے لیے بلی تاک لگائے بیٹھی رہتی تھی. روز وہ ایک نئے شکار کو تلاش کرتی، چوہا پکڑتی اور اس چوہے کو کھاتی. چوہے اس چیز سے بے حد پریشان تھے. وہ بلی سے بچنے کی تدابیر سوچنے لگے. کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، ہر کوئی اپنی اپنی بات رکھ رہا تھا. جیسے چوہے بلی سے بچنے کی تدابیر سوچتے اور اس سے بچنے کے لیے بہت سی کوششیں کرتے، وہیں پر یہ شرارتی بلی بھی ہمیشہ یہی سوچتی رہتی کہ روزانہ مجھے کیسے چوہے کھانے کو ملیں گے، میں روزانہ انہیں پکڑوں گی اور انہیں کھا جاؤں گی. دونوں اپنی جگہ اپنی اپنی تدابیر کر رہے تھے. چوہے بلی سے بچنے کے لیے، بلی چوہوں کا شکار کرنے کے لیے. دونوں تدابیر سوچنے میں مصروف تھے. لیکن جو چوہے تھے بلی سے پریشان تھے. ایک دن انہوں نے تمام چوہوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد یعنی ان سے رائے مشورہ لینے کے لیے تمام چوہے وہاں پر اکٹھا ہوئے اور بلی سے بچنے کے لیے جو چیزیں وہ سوچ رہے تھے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے. ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا تھا کہ ہم بلی سے بچنے ایسے کریں گے، ہم بلی سے بچنے کے لیے وہ کریں گے تاکہ بلی ہمارا کبھی شکار نہ کرے. انہی گفتگو کے دوران جو ایک چوہا تھا اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا تھا. اس نے کہا، دیکھو بھائی چوہو، اگر میری ترکیب کے مطابق کام کیا جائے تو آئندہ بلی کسی چوہے کو نہیں پکڑ سکے گی. وہ تدبیر سوچنے میں جو گم تھے، اس ترکیب کی بات کو سنتے ہی تمام چوہے خوش ہو گئے اور کہنے لگے، بتاؤ جلدی بتاؤ، کون سی ترکیب ہے؟ ترکیب تو یہ ہے کہ اگر ہمیں اس بلی سے بچنا ہے تو ہمیں اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنی ہوگی تاکہ جب بھی وہ کسی بھی بلی چوہے کا شکار کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس گھنٹی کی آواز سے ہم چوکنے ہو جائے اور ہم اس کے شکار سے بچ جائے. تمام چوہے خوش ہو گئے اور اس چوہے کو بہت ساری دعائیں دینے لگے اور ہر کوئی اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگ گیا. لیکن انہی چوہوں کے درمیان جو ایک بوڑھا چوہا تھا جو اپنے چیز کے ٹکڑے کو لے کر کھانے میں تو مصروف تھا لیکن ان کی بات کو بتوجہ سن رہا تھا. اس نے غور سے ان کی تمام باتوں کو سنا. وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ ان کی باتیں جو سن رہا تھا. کچھ وقت کے بعد اس بوڑھے چوہے نے کہا، سنو بھائیو، ترکیب تو خیر بہت ہی اچھی ہے لیکن یہ بھی تو طے کر لو کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا.
اس بوڑھے چوہے کی یہ بات سنتے ہی تمام چوہے خاموش ہو گئے. اور خاموش کیا ہو گئے، یہ بات سنتے ہی تمام چوہے اپنے بل کی جانب چھپ گئے، کیونکہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ہمت کسی چوہے میں نہ تھی. بات سنتے ہی تمام چوہے اپنے اپنے بل میں چلے گئے اور روز کے معمول کے مطابق وہ بلی سے بچنے میں اپنی تدابیر یوز کرتے اور بلی ان کے شکار کرنے کے لیے نئی ترکیبیں کرتی. اسی طرح ان کا روز یہ چیزیں چلتی رہتی. چوہے اپنی جان بچاتے اور بلی ان کا شکار کرتی. تو آپ کو اس کہانی کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور ہمیں سنانا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اللہ حافظ.